الحمد لله لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله مولانا العظيم۔ بڑی ہی رفعتوں کے حامل ارباب علم و معرفت بالخصوص آج کی اس خوبصورت مسابقۃ القرآن الکریم کی مجلس کے حکم محترم ہمارے بڑے حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب زید مجدہم العالی، اسی طرح قرآن کریم سے والہانہ تعلق کا ثبوت دیتے ہوئے اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کے لیے دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام اور پاکیزہ نفوس میرے بزرگوں اور بھائیوں، کیا خوبصورت سما تھا، کیا سنہری ساعت تھی کہ یہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمدہ کارکردگیوں کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرات اساتذہ کرام کی صحبت میں رہ کر اپنی تعمیر کی جو کوشش کی، ادارے نے ان کی تعمیر، ان کی ترقی کے لیے جو راہیں قائم فرمائی، ان راہوں کو اپنائے ہوئے ہمارے ان طلبہ عزیز نے مسابقے کے عنوان سے ترتیلاً اور تدویراً تلاوت کو پیش فرمایا۔ ہم اپنی عزیزوں کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت مبارک ہو بچوں، دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ کتب سماویہ بھی قرآن کریم کے ماں سوا بہت سی آئی، دنیا میں بھی بہت سے رائٹرز اور مصنفین اور مؤلفین نے کتابیں لکھی، لیکن صرف اور صرف یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزانہ انداز میں آپ کے حصے میں فرمائی گئی۔ قرآن کریم جہاں بہت سی جہات سے اپنا اعجاز رکھتی ہے، وہاں ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کا تلفظ وہ کوئی خاص ایک انداز کا کبھی نہیں رہا ہے۔ مصنف ایک کتاب لکھ کر امت کے حوالے کر دیتا ہے، پھر امت کا کوئی بھی فرد آپ کی اس تصنیف کی عبارت کو اپنی زبان اور اپنے تلفظ میں پڑھ کر مراد مصنف تک پہنچتا ہے۔ لیکن قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہنچائی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا لا تحرک بہ لسانک، اے نبی آپ حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ جو چپکے تلاوت فرما رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے شفتین میں حرکت نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چپکے تلاوت فرماتے تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اس کا فکر لاحق تھا کہ جو آیات
جو الفاظ اور جو صورتیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں ان صورتوں کی حفاظت اور امت تک ان کو پہنچانے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو آپ کو اپنی مسئولیت کے باب میں یہ فکر تھا کہ ہم ان آیات اور ان الفاظ کو پورے طور پر محفوظ رکھ پائیں گے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آیت بھول جاؤں یا کوئی لفظ ذہن سے نکل جائے۔ تو حفظ کے فکر کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کریم کو تلاوت فرماتے تھے۔ عام متن لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ علمی طبقہ ہے وہ اس بات کی قدر سمجھے گا کہ دیکھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ، ان علینا جمعہ۔ آپ کے سینے بابرکت میں قرآن کریم کے سارے کلمات نقطوں کے ساتھ، حرفوں کے ساتھ، حرکات کے ساتھ محفوظ کر دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، ان علینا جمعہ۔ اور آپ کے سینے بابرکت میں ہم اس کو ایسا محفوظ کر دیں گے کہ پتھر پر کندہ کی جانے والی عبارتیں وہ تو صدیوں بعد، چاہے وہ 2000 سال کے بعد، چاہے 3000 سال کے بعد مٹ سکتی ہیں، وہ کھنڈیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے سینے بابرکت میں ہم جو قرآن کریم کندہ کرنے والے ہیں قیامت تک اسے باقی رہنا ہے۔ اس کے لیے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان علینا جمعہ، اتنا کافی تھا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کی لسان بابرکت سے قرآن کریم کو تلفظ جبریل میں ادا کروانا یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کلمات قرآنیہ کو ادا کی جس اعلیٰ کوالٹی سے اور تلفظ کی جن نفاستوں نزاکتوں کے ساتھ حضرت جبریل تلاوت فرما رہے ہیں، چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی درسگاہ میں جا کر کسی کے سامنے تلمس طے نہیں کیے تھے، لہذا ایک ایسے فرد کو ضرور اس کا فکر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس کے باب میں بھی کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ عزیزوں سے اور مجمع کی ان پاکیزہ نفوس سے اس مسابقے کی معرفت یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جہاں الفاظ کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہے، وہاں قرآن کریم کی کیفیت تلفظ، اس کے ادا اور حرفوں کے بہترین تلفظ کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ صرف اس کے کلمات قیامت تک محفوظ نہیں رہیں گے، اس کا تلفظ بھی قیامت تک محفوظ رہنا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وارثین انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنی زندگی کے جوانی کے سنہرے اوقات اللہ کے کلام کے لیے وقف فرمائے ہوئے ہیں۔ امت کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ تلفظ کیا محنت چاہتا ہے، ایک بچہ محنت کرتے کرتے 20 سال تک اس کی زبان کی گسائی ہوتی رہتی ہے، تب جا کے کہیں ممکن ہوتا ہے کہ وہ ادائے جبریل کے انداز میں قرآن کریم کو تلاوت کر سکے۔ یہی طبقہ قیامت تک اس کے الفاظ اور اس کے تلفظ کو محفوظ رکھنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ طبقہ مبارکباد کے قابل ہے۔ اور آج کے ہمارے اس مسابقے میں آپ بھائیوں نے، آپ کے اساتذہ کرام نے جس دل سوزی سے آپ کو تیار کر کے مجمع کے سامنے پیش کیا ہے، سچ یہ ہے کہ آپ کی پیشانیوں پر بوسہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بہت قابل قدر ہیں، بہت قابل قدر ہیں، بس صرف المیہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی قیمت نہیں سمجھی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کیا اپنے میں مقناطیس رکھتا ہے، مقناطیسی قوت ہے اس میں، کیا جاذبیت ہے۔ آپ سن رہے تھے ہمارے بچے کتنا عمدہ تلاوت کر رہے تھے، پھر جب ہم نے قاری صاحب کو سنا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے دلوں کی دنیا بدلی ہوئی ہے، لوگوں کو اپنی آنکھوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کریم ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم سے اپنے رشتے کو ایسا مضبوط کر لیتا ہے تو قدرت یہ ساری عزتیں اس کے حصے میں فرمایا کرتی ہے۔ اس موقع پر چونکہ یہ
تہذیبی اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے علاقہ خستہ حال اور بچھڑا ہوا کہلاتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کے نوٹ میں لکھا ہے کہ آپ بچوں میں ماشاءاللہ بہت اچھی صلاحیت ہے، کمی ہے تو شاید ایک چیز کی کمی نظر آ رہی ہے، اور وہ اس بات کی کہ منو مٹی کے نیچے آپ کے حوصلے دفن ہیں، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اپنے حوصلوں کو بلند کیجیے، آپ میں سب کچھ استعداد ہے، آپ تھوڑی محنت کر کے تو دیکھیے۔ آج آپ جن کو سننے کا جتنا شوق رکھتے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محنت کی یہ راہ آپ نے اختیار کی، اپنے اساتذہ کرام کی قدر پہچانی، ان درسگاہوں کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ آج جن کو اتنا معزز پاتے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری عزتیں کل اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں فرمائیں گے۔ آپ نے نہیں سنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کیا خوبصورت آواز ہے ان کی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کی تنہائیوں میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرات کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سنا دیوار کے پیچھے سے، صبح جب ان کو بتلایا گیا، کہا سالم تم کیا عمدہ تلاوت کر رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو عمدہ شاندار گلاؤ، اتنے شاندار جاذب لہجے، وہ تو ایک نبوت کی دلیل کے طور پر بطور معجزے کے دیے گئے تھے، لیکن تم کو تو معجزے کی ضرورت نہیں ہے، مگر قدرت نے یہ نعمت تمہارے بھی حصے میں فرمائی ہے، اور فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ کہا ایسا لگتا ہے تمہارے گلے میں اللہ تعالیٰ نے باجے پھیٹ کر رکھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باجے اور مزامیر کو سن کر رقص کرتے ہیں، رقص کی دنیا قائم ہوتی ہے، ناچنے کی دنیا قائم ہوتی ہے۔ کس پر ناچتے ہیں لوگ؟ یہ مزامیر پر، موسیقی پر، باجوں پر لوگ ناچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے گلے میں وہبی طور پر ایسے باجے پھیٹ کر رکھے تھے کہ وہ قرآن کریم جیسے پاکیزہ مضمون کو اتنی شاندار اور جاذب لہجوں میں تلاوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خود بھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی بڑے خوش الحان، کیا پوچھئے، لیکن خوش الحانی کا اتنا بڑا مقام رکھنے والی ذات گرامی وہ سالم سے کہہ رہی ہے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ میرے بزرگوں اور عزیز طلبہ سنیں، کس کے باب میں کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ اے سالم، روز قیامت تمہارے ذریعے ہم دوسری امتوں پر فخر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے عمدہ پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا۔ میں آپ عزیزوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت سالم کی قرات کی کوالٹی اتنی زبردست تھی کہ نبی کی ذات گرامی ان کی زبان بھی رک نہیں پائی ان کی تعریف میں۔ وہ سالم کون ہے؟ کیسے سالم بنے ہیں؟ کب ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے؟ یہ سالم تو آپ جانتے ہیں میرے بزرگوں، یہ تو شام میں دمشق میں ایک غلام کی حیثیت سے بکنے آئے تھے۔ اس کا تو کوئی والی نہیں تھا، سالم کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، غریب گھرانے کے مزدوری کے لیے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے وہ دمشق کے بازار میں آئے تھے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کا ایک تاجر تجارت کے مال کو خریدنے کے لیے دمشق جاتا ہے۔ وہ اپنے سارے تجارتی مال کو خرید کر جب فارغ ہو جاتے ہیں تو دیکھا کہ کالا کلوٹا سوکھا ساکھا ایک جوان ہے جو غلامی کی حیثیت سے بکنے آیا ہے، چلو اس کو خرید لیتے ہیں، مدینہ منورہ میں جا کے کسی کو بیچ دیں گے تو اس سے بھی 2 روپیہ نفع ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کو خریدا، وہ خرید کر لے جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے بازار میں اپنے سارے مال کو بیچنے کے لیے بولی لگائی جا رہی ہے۔ بولی لگاتے لگاتے سارا مال بک جاتا ہے، نہیں بکتا ہے تو سوکھا ساکھا کالا غلام نہیں بک رہا ہے۔ تھک گیا، اس کا آقا تھک گیا اور کہا بھائی تمہاری بولی لگاتے لگاتے اس دھوپ میں ہم تھک گئے ہیں،
اب تو ہم جا رہے ہیں گھر، تم خود دھوپ میں کھڑے رہو اور کھڑے کھڑے خود اپنی بولی لگاؤ، کوئی خریدار اگر آ گیا تو تمہاری قسمت ہے۔ کوئی نہیں کہا، کوئی نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر مدینہ المنورہ میں ایک نیک جوان لڑکی تھی، اور اس کے اخلاق کے باب میں، اس کے قلب اور اس کی ظرف کی وسعت کے باب میں چرچے تھے لوگوں میں۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک بیچارہ غلام آیا ہے اور وہ بکنے آیا ہے، کوئی اس کا خریدار نہیں ہو رہا، اور کہاں سے دمشق سے آیا، نہ اس کے والد ہے، نہ اس کی والدہ ہے، نہ اس کے بھائی بہن ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ وہ جوان لڑکی جاتی ہے، اس کا نام یا تو سبیتا ہے، اور امام ابو القاسم حضلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام سہلہ لکھا ہے۔ تو وہ لڑکی جاتی ہے، اسے خرید کے لے آتی ہے۔ پھر اتفاق دیکھیے کیا اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ذات ہے۔ مکہ المکرمہ سے ابو حذیفہ نام کا ایک جوان آتا ہے، اور وہ بھی تجارت کے عنوان سے آتا ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ المنورہ میں وہ اپنی تجارت کر کے کچھ روز کے قیام کے بعد جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی جوان لڑکی ہے جس کے اخلاق کے چرچے ہیں، وہ بہت حسین اخلاق کی ہے اور اس کا ظرف بہت وسیع ہے اور اس کے دل میں بڑا رحم ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو، اتنی اچھی لڑکی کہاں ملے گی؟ چنانچہ اس نے اپنا خطبہ بھیج دیا، منگنی کے لیے کہا۔ اس نے اپنی آرزو کا اظہار کیا کہ ان سے نکاح ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس لڑکی نے، سبیتا نے، ان کی اس آفر کو، پیشکش کو قبول فرمایا۔ ہو گیا۔ اب یہ دونوں جا رہے ہیں مکہ المکرمہ، اس غلام کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں اپنی زندگی گزر رہی ہے، غلام اپنی غلامی میں لگا ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا لگتا ہے کہ ابو حذیفہ کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ان کی قسمت بدلنا چاہ رہے تھے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ان کی ملاقات پر حضرات صحابہ کرام کو داخل اسلام ہونے کا داعیہ پیدا ہوا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی صحبت سے ابو حذیفہ کو داخل اسلام ہونے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کے سبیتا کے یہاں آتے ہیں اور سبیتا سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، ہم تو ایمان قبول کر لیے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم مسلمان نہیں ہو، اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو کلمہ ضروری ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ تم آزاد ہو۔ سبیتا نے کہا کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بندھن ٹوٹنے والا نہیں ہے، کہا ہم بھی داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ غلام کو بلایا گیا، سالم کو بلایا گیا، اور سالم سے کہا کہ سالم، ابو حذیفہ بھی اسلام قبول کر لیے ہیں، ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، تم کو اختیار ہے، چاہے تم کلمہ پڑھ لو یا پھر یہ ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں، کہیں بھی محنت کر کے دو روٹی کا انتظام کر لینا۔ لیکن ایسا سننا ہی تھا کہ سالم کی آنکھوں سے آنسو آ گیا اور ان کے پیروں سے زمین سڑکنے لگی۔ کہا میرا تو کوئی یہاں ہے ہی نہیں، میں تو غریب الدیار ہوں، یہاں نہ ہمارے کوئی اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، اور مدینہ منورہ میں کتنی محنت کے بعد تو ہم بکے ہیں، یہاں کون خریدے گا ہمیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم بھی داخل اسلام ہوتے ہیں۔ دیکھیے کلمہ پڑھتا ہے یہ غلام، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی تربیت فرماتے ہیں، چونکہ قدرت نے اس کالے کلوٹے غریب گھرانے کے جوان کے حصے میں آواز تو فرما رکھی تھی، اور جیسا آپ کے سنا کہ معجزانہ انداز کے باجے اس کے گلے میں فٹ تھے، لیکن ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، جس کو ہم سنا رہے تھے آپ کو، اصل ہم آپ کو یہ سنانے جا رہے تھے کہ بچوں آپ میں بڑی صلاحیتیں ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہ خشک علاقہ ہے، اس خشک علاقے میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے سینوں میں بلغم نہیں ہے ماشاءاللہ، اور قرات کرنے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ آپ کی غذائیں مجھے سادہ معلوم ہو رہی ہیں، واللہ عالم، چائنیز وغیرہ کا آپ کو شوق ہے کہ نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن شاید آپ کی غذائیں صاف ستھری ہیں، اسی وجہ سے دیکھا کہ بچوں کی آواز بھی صاف ستھری تھی، آپ کے سینے مضبوط تھے ماشاءاللہ، اور
ایک حسین قرات کے لیے جتنے اسباب درکار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں مقدر فرمائے ہیں، اور پھر ایسی پاکیزہ درسگاہوں کو آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ کالا کلوٹا غلام جب داخل اسلام ہوتا ہے اور قرآن کریم کی راہ اختیار کرتا ہے اور قدرت کے اس عطیے کو قرآن کریم میں جب صرف کرتا ہے، قدرت نے گلے کا جو عطیہ دیا تھا اس کو جب حسن قرات کے انداز میں استعمال کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدینہ المنورہ میں بولی لگاتے لگاتے تھک جانے والا کالے رنگ کا سوکھا ساکھا جوان وہ کیا قسمت پاتا ہے، اس کی قسمت کیسی بدلتی ہے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں اتنے عمدہ وقت پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا، یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ یہ سالم کی دنیا کیسے بدلتی ہے؟ سالم کی دنیا کیسے بدلتی ہے؟ بچوں، سالم کی اس دنیا کو ایسی درسگاہوں نے بدلا ہے۔ یہ وہ درسگاہیں ہیں جنہوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی قسمت بدلی ہے الحمدللہ۔ جب کوئی بچہ درسگاہ میں آتا ہے کون جانتا ہے اس بچے کو کس کی کیا قسمت ہے، لیکن جب وہ کچھ روز تک ان درسگاہوں کی قدر پہچانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں ساری چیزیں فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو بہت مبارک فرمائے۔ میرے جو بزرگ اور جو جوان بھائی اور اس اطراف سے آئے ہوئے علماء کرام ہیں جو بڑے شوق سے اور بڑی محبتوں سے اس مجمع میں مسابقے میں شرکت فرمائے ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ سچ یہ ہے کہ بڑی محبتوں کے ماحول میں یہ مسابقہ منعقد کیا گیا، بڑی عقیدت کے انداز میں، محبتوں کے ماحول میں۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قائم دائم رکھے اور ہمارے اور آپ کے لیے اس کو ذریعہ نجات ثابت فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان درسگاہوں کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے اور کبھی بھی اس پر خزاں نہ آنے پائے، یہ ہمیشہ بہاریں دیکھتے رہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اگر کچھ چیزیں ہیں تو یہی کچھ صحبتیں ہیں، یا تو آپ دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنا رشتہ رکھیں، یا اکابر کے ساتھ رشتہ رکھیں، یا اپنی ان درسگاہوں کی راہ اختیار کریں۔ انہی چیزوں سے الحمدللہ ہم اپنا ایمان سلامت رکھ پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ تجوید و قرات کا مسابقہ ہے، آپ عزیزوں سے یہ بھی کہیں گے کہ بچوں اپنے تلفظ میں کمال کا شوق رکھو، تلفظ میں کمال پیدا کرو۔ آپ نے بہت اچھی راہ اختیار کی ہے، کبھی بھی رکتے نہیں ہیں، بڑھیا آگے۔ آپ نے دیکھا، میں نے جب قاری صاحب کا جملہ سنا تو واقعتاً میرا دل لرز گیا۔ قاری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مجھے یہ فکر تھا کہ یہ پہلا موقع ہے، یہ بچے معلوم نہیں مسابقے میں پڑھیں گے نہیں، ہمت کیا اپنائیت ہے، انہیں فکر کی کیا ضرورت تھی، ان کا تعلق کسی اور درسگاہ سے ہے، لیکن یہ ان درسگاہوں کی اور درسگاہوں میں آباد لوگوں کی یہ قسمت بھی ہے، اور ان کا یہ اپنا امتیاز ہے کہ ان کے یہاں اپنا پرایا کوئی نہیں ہے۔ ساری درسگاہیں ایک ہیں، اس کے الگ الگ کمرے ہیں، ہر درسگاہ میں رہا بچہ ہمارا بچہ ہے۔ آپ کو ہم اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی امیدیں کرتے ہیں۔ اللہ مبارک فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔